اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج سے ہم ایک نئے دروس کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ بیسڈ ہے امام حافظ علامہ ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی شافعی کی کتاب حلیۃ الاولیاء سے، حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء۔ انشاءاللہ تعالی اس کتاب کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس میں موجود باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ان سے اپنی دنیا اور آخرت کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کتاب میں حضرت نے تاریخ اسلام کی 800 شخصیات کے احوال، اقوال، یہ تمام جمع کر کے ایک کتاب مرتب فرمائی ہے۔ حضرت خود اپنی کتاب کے شروع میں پریفیس میں بیان فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو لکھنے کی وجہ مجھے کیوں پیش آئی، اور جو حضرت نے وجہ لکھی ہے اسی طرح کی چند وجوہات آج بھی موجود ہیں جس کے پیش نظر میں ایک گنہگار بندہ یہ جسارت کر رہا ہوں، اللہ میری مدد کرے کہ اس چیز کو منظر عام پر لے کر آؤں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ حضرت نے لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں، اور ان کا زمانہ کوئی اب سے 1000 سال پہلے گزر چکا ہے، تو کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں فسق و فجر اور ملحدین و کفار اس قدر بڑھ گئے تھے اور ان کے خیالات اس قدر مسلمانوں میں سرائیت کر گئے تھے، اگرچہ وہ خیالات جھوٹ اور باطل پر مبنی تھے، لیکن انہوں نے اپنی لاجیکل پروسیس کے تھرو مسلمانوں کے جو دماغ ہیں ان کو ٹینٹ کرنا شروع کر دیا تھا، خراب کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو حضرت نے اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کتاب کو لکھنے کی ٹھانی تاکہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ان کے بعد میں آنے والے تمام صالحین، ان کے ذکر کو جمع کیا جائے تاکہ لوگوں میں ایک طرف تو یہ علم عام کیا جائے کہ یہ کتنے بلند مرتبہ لوگ تھے اور ان کی شان کس قدر اعلیٰ تھی اور یہ اللہ کی قرب کے لیے کس قدر محنت کیا کرتے تھے، اور اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی محنت اختیار کرو کیونکہ یہی وہ محنت ہے جو اللہ کو قبول ہے، کیونکہ صحابہ کرام کی یہ وہ جماعت ہے جس کی تربیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی۔ تو جو آپ کے اسٹوڈنٹس تھے وہ سب سے بہترین اسٹوڈنٹس تھے، اس کے بعد وہ اسٹوڈنٹس تھے جن کو صحابہ کرام نے تیار کیا، اور اس کے بعد وہ اسٹوڈنٹس تھے جن کو صحابہ کرام کے اسٹوڈنٹس نے تیار کیا۔ تو یہی وہ 4 درجے ہیں، تو ایک تو رسول کا درجہ ہے، پھر اس کے بعد صحابہ کا ہے، پھر اس کے بعد تابعین کا ہے، پھر تبع تابعین کا ہے، اور پھر جمیع علماء کا ہے۔ تو آئیے اس کار خیر کا آغاز کرتے ہیں اور اس کتاب سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے تو اس ضمن میں اولیاء اللہ کی علامات کو دیکھتے ہیں کہ خدا کے دوست اور دشمن کے درمیان فرق کو پہچانتے ہیں، اور اس ضمن میں ایک حدیث کو سامنے رکھتے ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ حدیث بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ نیز اس کو امام بہقی نے بھی بیان کیا ہے اور مشکات میں بھی آئی ہے، اور کئی کتب حدیث میں، تفسیر قرطبی میں بھی موجود ہے، اور کنز العمار میں بھی موجود ہے، اور کئی احادیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، یعنی جو بھی حدیثیں اس اسلوب پہ لکھی جائیں وہ حدیث قدسی ہوتی ہیں کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہو کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، اور وہ حدیث ہو اور قرآن نہ ہو تو وہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ جس نے میرے کسی ولی کو ایذا دی یقیناً اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کا مقام کیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، آپ کا کوئی دوست ہو، اس کو کوئی برا بھلا کہے تو آپ اپنے دوست کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا دوست ہے۔ A man is known by the company that he keeps، تو وہ آپ کی کمپنی کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اگر آپ خراب لوگوں کے ساتھ منسلک ہو جائیں تو پھر آپ کا امیج بھی تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے، تو اس امیج کو آپ پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس انڈیویجول کو آپ پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں تو اللہ اپنے دوستوں کو پروٹیکٹ نہیں کرے گا۔ خود سوچے ذرا کہ جو اللہ کے دوستوں پہ انگلی اٹھائے گا، کیا اللہ اپنے دوستوں کو پروٹیکٹ نہیں کرے گا؟
تو اللہ کہتا ہے کہ جس نے کسی میرے دوست کو ایذا دی، تکلیف دی، تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ ہے میری طرف سے، اور کوئی بندہ میرا قرب اس چیز سے زیادہ کسی اور شے سے حاصل نہیں کر سکتا جو میں نے اس پہ فرض کی ہے۔ یعنی جو تمہارے فرائض ہیں نا، جو بیسک پرنسپلز ہیں، ان کو صحیح معنوں میں ادا کرو، ان کو اس طرح ادا کرو جیسے ان کے ادا کرنے کا حق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ مسلسل نوافل کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ یعنی جب تم زیادہ عبادت کرتے ہو، نفلی عبادت کرتے ہو، وہ جو تم پہ فرض ہے وہ تو کرتے ہو، اور اس کو اس کے حق پہ ادا کرتے ہو، اور ساتھ اور کرتے ہو، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، تو یہ عمل یہ اس وقت تک جاری رکھتا ہے۔ یعنی کہ عمل میں کنسسٹنسی ہے، ایک دفعہ کر کے ختم نہیں کر دیتا، اس کی کنسسٹنٹلی کرتا رہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے محنت و ریاضت کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے کہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور جب اللہ ویسے تو ہم سب سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ ایک دوست والی محبت تو خاص اس کے لیے ہے جو اللہ کے قرب میں آتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو کرتا کیا ہوں؟ تو جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ یعنی جب اللہ کسی کو اپنی دوستی میں لے لیتا ہے تو اس کے کان میں کوئی غلط بات پڑنے نہیں دیتا، اور پڑ جائے تو اس کو ایسے رفع کر دیتا ہے۔ تو اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وہ ہر چیز میں بھلائی دیکھتا ہے۔ اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ بس اگر وہ بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، اور اگر پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دیتا ہوں، اور میں کسی کام کو کرنے میں اتنا متردد نہیں ہوتا جتنا کہ مومن بندے کی روح قبض کرنے میں۔ وہ اس کو ناپسند کرتا ہے، اور میں اس کے ناپسند کرنے کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اب اس ضمن میں ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں۔ اس حدیث کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پروردگار اللہ عز و جل فرماتے ہیں، یعنی پھر ایک حدیث قدسی ہے، جس نے میرے کسی ولی کو ایذا دی بس اس سے میری جنگ حلال ہو گئی۔ ایک تو ہماری تمہاری جنگ ہوتی ہے، اور ایک اللہ کی جنگ الگ ہوتی ہے۔ اللہ جب کسی پہ غضبناک ہوتا ہے تو پھر اس کی طرف سے کبھی کبھی تو عذاب آتے ہیں، کبھی دنیا میں ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے کہ تمہیں آخرت میں پکڑوں گا، اور ایک دفعہ پکڑوں گا اور ایسا پکڑوں گا کہ پھر سوائے جہنم کے کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ تو اس کی طرف سے دونوں طریقے کی چیزیں آتی ہیں، اور یہ فیصلے کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ جب اس طرح کی بات ہم دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں یا کہیں حدیثیں پڑھتے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے میری اس کی جنگ ہے، اور ہم بیچ میں کود پڑتے ہیں اور ہم فیصلہ لے لیتے ہیں، ہم حالات کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ اس چیز کی ممانعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی جیسے چاہے اس بندے کا حال کرے جس سے وہ ناخوش ہو۔ ہم کون ہوتے ہیں قانون کو ہاتھ میں لینے والے؟ دنیا اور آخرت کے قانون کو ہاتھ میں لینا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نے اس کی عبادت کرنی ہے، ہم نے اس کے معاملات اپنے ہاتھ میں نہیں لینے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن ہے بڑی زبردست بات، کیونکہ آج کل مسلمانوں میں ایک بڑی گمراہی اسی وجہ سے پھیلی ہوئی ہے کہ انہوں نے اللہ کے قانون کو ہاتھ میں لے لیا ہے، اس کو اپنی مرضی سے امپلیمنٹ کرتے ہیں، جس پہ چاہتے ہیں کفر کے فتوے لگا کے مار دیتے ہیں۔ ارے خدا کے بندوں، کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد غیر مسلموں کو مارنا شروع کر دیا تھا؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ کیا مارنے والے بھی آ کے کبھی پیکٹ کرتے ہیں؟ میثاق مدینہ تم بھول گئے؟ یہ کیا تماشا ہے؟ دین کو کھلونا بنا کے رکھا ہے، اپنی مرضی کی چیزیں دین میں جمع کر کے لوگوں کو یہ سبق پڑھاتے ہو کہ اللہ کے رسول مدینے میں آ کے بس لڑتے رہے۔ وہ نظام زندگی، وہ نظام قانون، وہ شریعت محمدی، وہ اللہ کے رسول کی اپنی زندگی، صحابہ کرام سے معاملات، غیر مسلموں سے معاملات، جنگی معاملات، غیر جنگی معاملات،
آپ رحمت للعالمین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امیج کو خدا کے لیے اپنی مرضی سے بیان نہ کرو، حق بیان کرو. اللہ اکبر. اور یہ جو حدیث آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے، یہ حدیث بھی کئی کتب حدیث میں آئی ہے. مثال کے طور پہ مجمع الزوائد میں آئی ہے. یہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ان کے والد گرامی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ نے حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے رسول کی قبر مبارک پر روتے ہوئے پایا. اللہ اکبر. اگر آپ حضرت معاذ بن جبل کو جانتے ہیں تو ان کے مقام کو بھی جانتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے تو پڑھیں اللہ کے رسول کے اس دوست کے بارے میں، اس صحابی کے بارے میں پڑھیں جا کے، ان کے مقام کا اندازہ ہوگا. پھر آ کے حدیث پڑھیں، پھر آ کے روایت پڑھیں، تو پھر روایت میں محبت ہوگی اور لطف ہوگا. تو حضرت عمر نے پوچھا معاذ کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا ایک چیز مجھے رلا رہی ہے. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا. اللہ اکبر. تھوڑا سا دکھاوا بھی شرک ہے، تھوڑا سا دکھاوا بھی شرک ہے، اور جس نے اللہ کی اولیاء سے دشمنی مول لی یقیناً اس نے اللہ سے اعلان جنگ کر دیا. اور اس روایت کو سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، یہ در منصور میں روایت ہے، اور دیگر کئی کتب حدیث میں روایت ہے. تو یہ تو شان ہے اللہ کے دوستوں کی کہ اللہ جن کو دوست بنا لے تو ان کا ہر عمل اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور ان کا ہر عمل ایسا ہوتا ہے کہ وہ جنتی کا عمل ہوتا ہے. یہ مطلب ہے اس بات کا کہ میں ان کے کان بن جاتا ہوں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں. وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کی دعائیں قبول کر لیتا ہوں، کیونکہ وہ صرف حق کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ ان کا سب کچھ تو میرا ہوتا ہے. اب اللہ کے دوستوں کی نشانیاں دیکھو. ایک حدیث میں آتا ہے جسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو انبیاء ہیں نہ شہداء، لیکن اللہ کی طرف سے قیامت کے روز ان کو ملنے والے مرتبے پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں اور ان کے اعمال کیا ہیں تاکہ ہم بھی ان سے محبت رکھیں؟ فرمایا وہ ایسی قوم ہیں جو محض اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھیں گے، بغیر کسی آپس کی رشتہ داری کے اور بغیر کسی مال کے لین دین کے. اللہ کی قسم ان کے چہرے مجسم نور ہوں گے، اور وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، اور جب لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے ان کو کوئی خوف نہ ہوگا. دوسرے لوگ غم و اندوہ میں مبتلا ہوں گے، ان کو کوئی غم لاحق نہ ہوگا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ سورہ یونس کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خبردار اللہ کے اولیاء پر کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی رنج ہوگا. اور یہ حدیث سنن نسائی میں بھی آئی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی آئی ہے، در منصور میں بھی آئی ہے، مشکات المصابیح میں بھی آئی ہے، اور دیگر کتب حدیث میں آئی ہے. حضرت ابو نعیم رحمہ اللہ علیہ جو حلیۃ الاولیاء کے مؤلف ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو اللہ کے ذکر کا شوق دلاتے ہیں، اس کی رغبت دلاتے ہیں، اور ان کو نیکی کے کاموں پہ لگاتے ہیں، جو کہ اللہ کا حکم بھی ہے کہ آپس میں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت کرو. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، ابی منصور سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر بن الجموح کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، میرے بندوں میں سے میرے اولیاء اور میری مخلوق میں سے میرے محبوب بندے وہ ہیں جو میرا ذکر کرتے رہتے ہیں اور میں ان کا ذکر کرتا رہتا ہوں. اللہ اکبر. بندے کا خدا کا ذکر کرنا تو ایک مقام ہے، اور خدا کا اپنے بندے کا ذکر کرنا، آئے ہائے ہائے، اللہ اکبر. اس حدیث کو امام احمد مسند امام احمد میں لے کے آئے ہیں، اور در منصور میں بھی موجود ہے. اسی طرح حضرت ابو سعید سے مروی ہے،
اللہ کے رسول سے دریافت کیا گیا کہ اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جب انہیں دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث مجمع الزوائد میں موجود ہے۔ اب آپ اپنے اطراف ذرا نگاہ دوڑا کے دیکھیں کہ آپ کے ملنے والوں اور جاننے والوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں اور کون کون سے ایسے لوگ ہیں جنہیں آپ دیکھتے ہیں تو خدا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جن کے چہروں پہ اللہ نے نور رکھا ہے، جن کو دیکھتے ہیں تو خدا یاد آتا ہے، جن کو دیکھتے ہیں تو ہوتا ہے کہ یار اللہ اکبر، نماز پڑھنی چاہیے، یار قرآن پڑھنا چاہیے، یار اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، یار اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے معاملات کرنے چاہیے، یار اللہ نے جو احکامات بھیجے ہیں ان پہ عمل کرنا چاہیے، یار اپنی زندگی کو اور اپنے اولاد کو اور اپنے گھر کو اور اپنے اہل کو سنوارنا چاہیے، یار آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ تمام معاملات ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم سنتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں جن سے ہماری آخرت سنور جائے۔ یہ اللہ والے لوگ ہیں۔ نہیں بیٹھتے، نہیں اٹھتے تو ان لوگوں کو تلاش کرو، ان لوگوں کو ڈھونڈو۔ میں بھی ڈھونڈتا ہوں، آپ بھی ڈھونڈیے۔ میں تو ان لوگوں کو کہیں مل جائیں تو چھوڑتا نہیں، کیونکہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر وہ لطف ملتا ہے، وہ اللہ کا ذکر یاد آتا ہے کہ دل نہیں چاہتا ان کے پاس سے اٹھنے کو۔ ایسے لوگوں کو تلاش کریں، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کریں۔ اسی طرح حضرت اسماء بنت یزید سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، میں تم کو تمہارے بہترین لوگ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا وہ لوگ جب انہیں دیکھا جائے تو خدا کی یاد آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ حدیث بھی مسند امام احمد میں موجود ہے، اور یہ سنن کبریٰ میں بھی موجود ہے، اور دیگر کئی کتب حدیث میں موجود ہیں۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، سوچتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ عمل بھی کیا جائے، وقت آ گیا ہے کہ اللہ کے پیارے بن کے رہا جائے۔ دیکھیں، دو طریقے کے عمل ہوتے ہیں۔ ایک عمل ذاتی ہوتا ہے کہ آپ نے خود نوافل پڑھ لیے، اللہ کی عبادت کر دی۔ ایک اجتماعی ہوتا ہے کہ ایک اللہ کے جو بندے ہیں، اللہ کی جو مخلوق ہے، ان کے حقوق ادا کرتے ہیں کہ ہم نہیں ادا کرتے۔ داڑھی رکھنا، مسواک کرنا، یہ انفرادی عمل ہے، ایک پرسنل انڈیویجول ایکٹ ہے۔ لیکن ایسا آدمی جو داڑھی رکھے، نماز پڑھے، مسواک کرے، پھر جا کے رشوت لے لے، پھر جا کے کسی کو تنگ کرے، پھر جا کے کسی کو مار دے، کیا خیال ہے؟ یہ کھلا تضاد نہیں ہے کہ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگ رہا ہے، نماز میں کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور باہر جا کر فساد پھیلاتا ہے؟ یہ منافقت ہے، یہ اولیاء اللہ کی پہچان نہیں ہوتی۔ اولیاء اللہ تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کے ہر عمل سے خدا کی یاد آتی ہے، جن کو دیکھ کے انسان کو خدا سے محبت ہو جاتی ہے، محبت بڑھ جاتی ہے، نہ کہ دین سے متنفر ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو نعیم فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ فتنوں میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہتے ہیں اور دنیا کی ان فتنوں سے اور مشقتوں سے بچے رہتے ہیں۔ اللہ بچا کے رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، اللہ جب ان کا آنکھ، ان کے کان، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو جنت میں داخل کرنا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ محنتیں اور ریاضتیں نہیں کرتے، وہ محنتیں اور ریاضتیں کرتے ہیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ محنتیں اور ریاضتیں کرتے رہیں۔ اور ان محنتوں اور ریاضتوں سے یہ مراد نہیں ہوتی صرف کہ صرف نماز پڑھتے ہوں یا روزے رکھتے ہوں یا حج کرتے ہوں، بلکہ ان کے آپسی معاملات، آپس میں لوگوں کے ساتھ بہترین معاملات ہوتے ہیں۔ کبھی ان اولیاء اللہ کی زندگیوں کو جا کے پڑھیے کہ ان کی جو دین ہے وہ جائے نماز کے باہر ختم نہیں ہو جاتا تھا، جائے نماز کے باہر اس دین کی امپلیمنٹیشن ہوتی تھی۔ جو اللہ سے عہد و پیمان جائے نماز پہ ہوتے تھے، اس کو باہر جا کے اللہ کی مخلوق پہ امپلیمنٹ کرتے تھے وہ۔ اب ان اللہ والوں کی اندر کی کیفیت کا حال سنیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اس کو ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں، ان کو وہ اپنی رحمت سے روزی دیتا ہے، اور جب ان کو موت دیتا ہے تو موت کے بعد اپنے سائے عافیت میں ان کو زندہ رکھتا ہے۔
اور وہ لوگ وہ ہیں جن پر فتنے تاریک رات کی طرح چھا جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ عافیت میں رہتے ہیں۔ یعنی کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ باہر جا کے کماتے نہیں، کہنے کا مطلب ہے کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیشہ غالب رہتی ہے، دنیا کی ہوس سے پاک ہوتے ہیں، دنیا اتنی حاصل کرتے ہیں جتنی حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ زیادہ دنیا کی ہوس نہیں کرتے، وہ دنیا میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے جو احکامات نازل کیے ہیں ان پہ عمل کرنا ہی صحیح معنوں میں زندگی کا حق ہے۔ اور یہ حدیث المعجم الکبیر جو امام طبرانی کی کتاب ہے حدیث کی، اس میں موجود ہے، اور دیگر کتب حدیث مثال کے طور پہ کنز العمال، مجمع الزوائد وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ کی قربت حاصل کی جائے، اللہ تعالیٰ کا دوست بنا جائے، اس کے لیے محنت تو کرنی پڑے گی، بغیر محنت کے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ تو قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے دنیا کے نظام کو دیکھنے کے لیے، چلانے کے لیے، دنیا کی خبر گیری کرنے کے لیے، اور دنیا میں رہنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کو ان تمام معاملات میں راضی رکھنے کے لیے، اور اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کا ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے، پر کم سے کم کوشش تو کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کو پھر آئندہ دروس میں جاری رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صل علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔